السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے ایپیسوڈ میں بات کرنی ہے اسلام کے پیام عدل و انصاف کے تعلق سے۔ یاد رہے کہ آج پوری مغربی دنیا اور بالخصوص مغربی میڈیا اس بات پہ تابڑ توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اسلام کو کس طرح سے ریلیجن آف ٹیرورزم ثابت کیا جائے اور رسول رحمت کو رسول سیف ثابت کیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پروفٹ آف پیس ہے۔ وہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم اور ایک ایسا آفاقی اور جامع صفات شریعت لے کر آئے جس میں ہر ایک کے لیے گنجائش ہے، اور کیا امیر و غریب اور کیا عربی و عجمی، ایسی تعلیمات انہوں نے دی پوری دنیا کو جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے۔ اور یہ وہی مغرب ہے، جاننا چاہیے، جنہوں نے اسلامی مفکرین اور عرب علماء سے استفادہ کیا، اس کے بعد جا کر اپنے یہاں علمی مراکز قائم کیے۔ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزوں کہ 10ویں صدی عیسوی تک یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ بیان ہمارا نہیں بلکہ یہ بیان یوروپین اور افریقن مؤرخین کا ہے، یوروپین رائٹرز کا ہے۔ میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ ایک مغربی مؤرخ کو۔ وہ کہتا ہے کہ 11ویں صدی عیسوی میں جس وقت مغرب کے بڑے بڑے رؤساء اور جاگیرداروں کو اپنی جہالت اور ناخواندگی پر فخر و ناز تھا، اس وقت اسپین میں مسلمانوں کے قرطبہ میں ایک عظیم کتب خانہ تھا جس میں صرف ہاتھ کی لکھی ہوئی 60,000 کتابیں تھیں۔ جس وقت گویا کہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور اٹلی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت اندلس میں 60,000 قلمی کتابیں موجود تھیں۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیے، ایک عیسائی مورخ کا بیان ہے کہ یورپ میں سب سے پرانی یا سب سے پہلی یونیورسٹی 11ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی، اور اس یونیورسٹی کو قائم کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اسلامی مفکرین سے استفادہ کیے ہوئے افراد تھے، اور عرب علماء کے سامنے زانوئے تلمس تہ کرنے والے افراد تھے۔ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ایک سپوت اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اسی طرح سے ان کا سلوک اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام نے بے شمار انعامات کے خزانے ان پر نچھاور کیے، لیکن آج یورپین کنٹریز ان احسانات کو تسلیم نہیں کرتی ہے، یہ الگ سی بات ہے۔ یہاں پہ اسلام کے پیام عدل و انصاف سے ریلیٹڈ میں 2 خطبوں کو کوٹ کرنا چاہوں گا، اور پہلا خطبہ خود پروفٹ آف پیس اور تاریخ انسانی کی سب سے مؤثر شخصیت ہمارے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تاریخی حجۃ الوداع کے خطبے کا ایک حصہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا: ایھا الناس، الا سن لو، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ لوگوں یاد رکھو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک۔ الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی، وقال الناس بنو آدم وآدم من تراب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو کسی عرب کو عجم پر اور کسی عجم کو عرب پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔
یعنی جو متقی ہوگا تو ایک متقی کو غیر متقی پر تو فضیلت ہے، لیکن ایک گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر جس طرح سے امریکہ میں ان چیزوں کو اور یورپین کنٹریز میں ان چیزوں کو اور اس تعصب پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے، اسلام نے ان تمام تر خرافات اور تمام تر تعصبات کے دروازے کو بند کر دیا، مسدود کر دیا۔ اسی طرح سے آئیے خلفائے راشدین میں بڑا اعلیٰ مقام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا بار خلافت کو سنبھالنے کے بعد، تو آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا: لست ادعو احدا یظلم احدا ویعتدی علی حتی اضع خده علی الارض واضع قدمی علی خد الاخر حتی یذعن للحق، کہ لوگوں یاد رکھو میں کسی بھی ظالم و جابر شخص کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس کے چہرے کے ایک حصے کو زمین پر اور دوسرے حصے پر اپنے پاؤں کو رکھوں گا، اور یہاں تک کہ وہ حق کو تسلیم کر لے۔ یہ ہے عمر بن خطاب کا وہ تاریخی خطبہ، اور یہ ہے اسلام کا نظام عدل۔ کاش کہ ان باتوں کو پوری دنیا تسلیم کرتی، امریکہ مانتا، یورپ مانتا، اٹلی مان لیتا، جرمنی مان لیتا، تو آج پوری دنیا میں امن کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا، اور محبت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی اور محبت کی وہ لہریں اٹھتی جو ظلم کو اور شر و فساد کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر کنارے لگا دیتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اور بالخصوص میں اپنے مسلم نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ان سے یہ کہوں گا کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ علم کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام سے، اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے علم سے، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا ورڈ اقرا ہے، اور اہل علم کی نالج میں یہ بات ہوگی کہ اقرا امر کا صیغہ ہے، اور امر جو اللہ کا امر ہو وہ فرض ہوا کرتا ہے۔ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پہ فرض ہے، اور یاد رکھیے یہ علم، یہ فرض آج بھی پوری امت مسلمہ پہ قرض ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ کا یہ خادم رخصت ہوتا ہے کہ عطا ہو پھر ہمیں اسماء و خلاصی جریم آئیں، کہ پھر اسلام کی فوج عظیم الشان پیدا ہو، کہیں صدیق سا پھر کوئی صاحب ایمان پیدا ہو، عمر سا پھر کوئی یارب عمر سا پھر کوئی یارب جری انسان پیدا ہو، رگ اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے، کہیں بار الہ پھر کوئی عثمان پیدا ہو، سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہے مسلم کی شمشیریں، الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو، شاہ مرداں شیر ازداں قوت پروردگار، لا فتح الا علیہ لا سیف الا ذوالفقار۔ رخصت ہوتا ہے آپ کا خادم، آپ کی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، یار زندہ صحبت باقی۔